اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیں میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو اللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، اور اللہ ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ لیسن کے آغاز سے پہلے قرآن سے اعراض کی سزائیں ہم دیکھ رہے تھے۔ آخرت کی سزا میں ہم نے دیکھا کہ پہلی سزا کہ اللہ تعالیٰ قبر سے اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور دوسری سزا ہے قرآن مجید سے اعراض برتنے والوں کو دوسری سزا یہ دی جائے گی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف کیا کریں گے؟ استغاثہ دائر فرمائیں گے، مقدمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30۔ دیکھ لیں کہ قرآن پاک کو چھوڑ دینا، اور ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کرتے، اس کو نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی ہیں کچھ لوگ تو رمضان کے رمضان اس کو پڑھتے ہیں، اور یا پڑھتے ہیں تو اپنے مردوں کے اوپر پڑھتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنے میں برکت کے لیے پڑھتے ہیں، نیا گھر بنا لیا تو برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے یہ قرآن پاک آیا کہ یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا سلیبس ہے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن پاک کو چھوڑنے والوں کے لیے، اعراض برتنے والوں کے لیے مقدمہ دائر کریں گے۔ کیا اپنے آپ سے ہمیں سوال کرنا چاہیے، کیا میں اس میں شامل تو نہیں ہوں گی جن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ کریں، آمین۔ تو ساتھی چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سا کو نرمی سے پڑھیں گے، قاف اور کاف میں فرق کرنا ہے۔ قاف پر حروف میں سے، کاف باریک حروف میں سے ہے، اس کا فرق کرنا ہے نقطوں والے کاف اور کش والے کاف میں۔ میثاقکم لا تسفکون، سین میں باریک سیٹی کی آواز آئے گی، نہ نہیں کریں گے، نون زبر نہ، نون زبر الف نہ، نون زبر نہ۔ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون نہیں ہوگا، رازے رے نہیں، ٹھیک ہے۔ انفسکم، کم ہم کیوں کریں، کم کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم کاف کو میم مشدد کے ساتھ پڑھیں، من والے میم کے ساتھ ہم پڑھے ہیں، ساکن اور مشدد ساتھ آ جائیں تو مشدد کو پڑھا جاتا ہے، ساکن کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انفسکم من دیارکم ثم، قلنا آواز ناک میں، سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ثم نہیں ہوگا، ثم اقررتم وانتم تشہدون۔ اپنے لیسن کے اندر غور و فکر کیجئے، کہاں کہاں حروف مدہ ہیں، کہاں کہاں حروف لین آ رہے ہیں، نشان لگائیے،
ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر کہاں کہاں آ رہا ہے، اور واو ساکن سے پہلے زبر اور واو ساکن سے پہلے یا ساکن سے پہلے زبر، یہ حروف لین آپ نے تلاش کرنے ہیں اور نشان لگانے ہیں۔ ایک بار پھر سے اس لیسن کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ تو ساتھیو، اللہ کی قربت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے تو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سیکھنا ہوگا۔ اللہ کی نظر میں جسنا چاہتے ہیں، بہترین بننا چاہتے ہیں تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس کو وقت دینا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو بار بار دہرانا ہوگا۔ ایک ہی آیت ہوتی ہے، اس کو آپ ڈیلی جو ہے اگر آپ دہرائیں گے، آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی تجوید میں خود آپ بہتری فیل کریں گے۔ تو ساتھیو، اب باری ہے ہماری قرآنی قاعدے کی، نکال لیجئے۔ اور قرآنی قاعدے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کھڑا زبر۔ حرکات کی دو حالتیں ہیں، پڑی یا سیدھی حالت، ٹھیک ہے، پڑی یا سیدھی حالت، اور کھڑی یا الٹی حالت۔ لہٰذا زبر کی بھی دو حالتیں ہیں، ایک پڑا زبر اور دوسرا کھڑا زبر۔ اور پڑے زبر کی پہچان کیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور کھڑے زبر کی پہچان کیا ہے یہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ کھڑے زبر کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے کیونکہ کھڑے زبر حروف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قائم مقام کسے کہتے ہیں؟ قائم مقام یعنی کسی ملک کا وزیر اعظم چند دن کے لیے کسی دوسرے ملک دورے پر جاتا ہے تو اپنی جگہ پیچھے قائم مقام وزیر اعظم بنا کر جاتا ہے اپنے ملک کے اندر، اسے کہتے ہیں قائم مقام وزیر اعظم۔ اصل میں وہ وزیر اعظم نہیں ہوتے، لیکن کام وہ وزیر اعظم والا ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کلاس ٹیچر کی چھٹی ہو گئی اور اس کلاس کو لینے کے لیے کوئی اور ٹیچر آتی ہے، اصل میں وہ کلاس ٹیچر نہیں ہوتی لیکن کام وہ کلاس ٹیچر والا کرتی ہے، تو وہ قائم مقام ٹیچر آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ حروف مدہ جو ہم نے پڑھے، الف، واو ساکن، یا ساکن، اس کا کام کرتا ہے، یعنی اتنا ہی لمبا کیا جاتا ہے ایک الف کے برابر۔ اسی لیے کھڑا زبر کو ہم مد اصلی کا قائم مقام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑی زبر آ، اس کو کھڑا زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھڑی زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے جو ایزی ہے وہ آپ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، با کھڑی زبر با، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ بند مٹھی کریں، ایک انگلی کھولتے ہوئے شہادت کی، جتنی دیر لگتی ہے بس ایک الف اتنا ہی ہوگا۔ تا کھڑی زبر تا، سا کھڑی زبر سا، جیم کھڑی زبر جا، حا کھڑی زبر حا، خا کھڑی زبر خا، دال کھڑی زبر دا، زال کھڑی زبر زا، را کھڑی زبر را، زا کھڑی زبر زا، سین کھڑی زبر سا، شین کھڑی زبر شا، صاد کھڑی زبر صا، داد کھڑی زبر دا۔ ٹھیک ہے ساتھیو، آج کا لیسن یہاں تک ہمارا، اس کو بار بار سنیں دہرائیں۔ لیسن کے مکمل ہونے پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، پس ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔